دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنی مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کر لے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک قطرہ بھی نہیں دے سکتا، جس کی دسترس میں 7 سمندر ہے، تو پھر جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ 2 جہانوں میں بھی نہ سما پائے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو وہ تم پا سکتے ہو یا نہیں۔ تم توکل رکھ کر چل دو، منزل کا فیصلہ رب پر چھوڑ دو۔ اس سے نا امید نہ ہونا کبھی بھی۔ وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وہاں اس کی بارگاہ میں دکھ چن لیے جاتے ہیں، وہاں دل سکون پاتے ہیں۔ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے فاصلے کو دیکھ بھی نہیں پاتے، کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہاری التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے یقین پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں، اللہ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ معجزات کا مالک جس کی قدرت اور رحمت سے کوئی شخص محروم نہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں کو اللہ کے ہاتھوں میں چھوڑ دینا چاہیے۔ قبولیت کا یقین رکھو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور غفلت بھرے دل سے مانگی ہوئی دعا کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ بعض اوقات قبولیت دعا کے اظہار میں تاخیر ہو جاتی ہے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دعا آخر قبول کیوں نہیں ہوئی، تو اس موقع پر قبولیت دعا میں تاخیر کی وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ دعا اگر قبول نہ بھی ہو تو رائگاں نہیں جاتی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ پہلی، یا تو اس کا گناہ بخشا جاتا ہے، یا دنیا میں اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا آخرت میں اس کے لیے بھلائی جمع کی جاتی ہے کہ جب بندہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا تو دنیا میں مستجاب قبول نہ ہوئی ہوتی تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ چیز تمہارے مقدر میں نہیں اور تم مان لیتے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ دعائیں مقدر کے لکھے کو بھی موڑ دیتی ہیں؟ کیا تمہارا ایمان معجزوں پر نہیں ہے؟ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ تم نہیں کر سکتے، وہ دعائیں کر سکتی ہیں، پھر بھلے وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں ان کی طرح ہوتی ہیں جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہیں۔ دعا میں ایک الگ تاثیر ہے، اسی لیے تو اس کو عین عبادت کہا گیا ہے۔ دعا کرنے والا دل نرم کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے دل میں یقین اور ایمان کا اضافہ کیا جاتا ہے، کیونکہ دعا کرنے والے میں اخلاص ہوتا ہے۔ دعا کرنا مالک کے سامنے بندے کی بے بسی کا اعتراف ہے۔ اس سے خوبصورت اور کیا ہے کہ جب گنہگار بندے کو تمام دروازے بند ملتے ہیں تو اس میں ایسی کون سی چیز ہے جو اسے رب کا در کھٹکھٹانے پر مجبور کرتی ہے؟ وہ ہے ایمان، رب کے بادشاہ ہونے کا یقین۔
اور یہی کامل یقین تو ہے جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے، طلب دے کر وہ بندے کو دعا کا راستہ دکھاتا ہے، پھر دعا کے راستے سے اپنے مزید قریب کر لیتا ہے، پھر دعاؤں میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ دعاؤں میں جہاں بس دنیا کو مانگا جاتا تھا، وہاں بندہ سب سے پہلے اللہ کو مانگنے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ دل کی کیفیت کو بدلا جاتا ہے۔ جب انسان روز اپنے خالق سے گفتگو کرتا ہے تو اس گفتگو کا جواب اس کے کلام میں ڈھونڈنے لگتا ہے، پھر نمازوں میں سکون ملنے لگتا ہے، دنیا کے رنگ بندے سے اترنے لگتے ہیں، اس پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھنے لگتا ہے۔ دعا میں دنیا بھی مانگی جائے تب بھی اس عبادت میں اتنی برکت ہے کہ یہ ہدایت کے راستے تک لے جاتی ہے، اور جب بندہ اپنے رب کی طرف صراط مستقیم پا لیتا ہے تب اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ رب العالمین کے در سے کوئی سوالی محروم نہیں جاتا۔ دعائیں لمبی مانگا کریں، ہمیشہ مانگا کریں، حالات آپ کے اختیار میں ہوں یا نہ ہوں، اللہ سے اپنا تعلق کمزور نہ پڑنے دیا کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں۔ اللہ سے باتیں کر کے بے چین دل سکون میں آ جاتے ہیں، بے قرار دل ٹھہر جاتے ہیں، بہتی آنکھیں تھم جاتی ہیں۔ آپ کا رب بہت رحیم ہے، وہ کہتا ہے مجھے پکارو میں دوں گا، جب آپ پکارتے ہی نہیں تو شکایت کیسے؟ آپ پکارا کریں اور بس اللہ ہی کو پکارا کریں۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو کہ یقین والے کیسے ہوتے ہیں؟ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں تو وہ اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا کہے نا کہ یہ ممکن نہیں، پھر بھی وہ مانگتے ہیں۔ دعا مانگنے میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی ہے، دعا مانگنا سنت بھی ہے، دعا مانگنے سے عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے۔ یاد رہے کہ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ دعا کے قبول میں جلدی نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خدائے تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا، ایک وہ گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ ایسی بات چاہے وہ قطع رحم ہو، اور تیسرا وہ قبول میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی اور اب تک قبول نہیں ہوئی۔ ناجائز کام کی دعا نہ مانگی جائے کہ وہ قبول نہیں ہوتی، کسی رشتہ دار کا حق ضائع ہوتا ہو ایسی دعا بھی نہ مانگے۔ دعا کی قبولیت کے لیے جلدی نہ کریں ورنہ دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ دیکھو جب یقین پختہ ہوگا نا اپنی دعاؤں پر اور دعاؤں کو قبول کرنے والے پر، تو کبھی آپ شک شبہ کا شکار نہ ہوں، کبھی آپ کسی سے سوال نہ کریں کہ ہماری دعا کب قبول ہوگی۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بہت یقین ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یقین دعا کا اختیار دینے والے پر پختہ ہوتا ہے۔ تو یقین بھی رکھیں اپنی دعاؤں پر، یقین والوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعائیں ناممکن چیزوں کے لیے ہوتی ہیں، ان چیزوں کے لیے جو آپ کی پہنچ سے باہر ہوں، اور ایسی چیزیں جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لی ہوں اور جن کے ملنے کی تمہیں کوئی امید نہ ہو، اور ایسی چیزیں جن کے ہونے کا تم خواب میں بھی تصور نہ کر سکتے ہو، اور جن کے مخالف ساری کائنات آ کر کھڑی ہو جائے، اور ایسی چیزیں جو تم سوچتے ہو کہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتی، جن کے ہونے کا علم تمہاری چھٹی حس کو بھی نہیں ہوتا۔ دعائیں تو وہ معجزہ ہیں جنہیں تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا، وہ کن کا سوال ہیں جنہیں اللہ کبھی رد نہیں کر سکتا۔ دعاؤں کا لکھا تو نصیب بھی ٹال نہیں سکتا۔ تو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات اور تمام دعاؤں کو قبول فرما لیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔